اپنا گانا ختم کر کے آکاشا اسٹیج سے اتر کر ہانیہ کو اگنور کرتے ہوئے دوسرے مہمانوں کی طرف چل دیا تھا، اور ہانیہ اپنے سیل فون کے چکر میں اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی۔ دل ہی دل میں آکاشا بہت خوش ہو رہا تھا، مگر چہرے پر بالکل بھی اس خوشی کے اثرات اس کے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ارے سوری، یہ شاید خون کی کشش تھی جو راہب کو تیزی سے ہانیہ کی جانب راغب کر رہی تھی۔ وہ ابرش کے پاس سے چلتا ہوا ہانیہ کے قریب پہنچا۔ وہ اچانک سے مڑی تو راہب ہلکا سا پیچھے ہٹا۔ ہانیہ کا دوپٹہ اس کی آنکھوں پر لگا، جس کی وجہ سے وہ آنکھیں مسلنے لگا تھا۔ ہانیہ تیزی سے نیچے بیٹھ کر اس سے معذرت کرنے لگی تو راہب نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ اور نہ جانے کیوں ہانیہ کو شدت سے پیار آیا تھا اس بچے پر۔ وہ اس کے گال پر پیار کیے بغیر رہ نہ سکی، اور ابرش نے پہلی بار راہب کو کسی اجنبی سے مسکراتے ہوئے بات کرتے دیکھا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس بچے کو دیکھتے ہوئے ہانیہ کو اپنا بیٹا بھی یاد آ گیا تھا۔ آنکھیں خود بخود بھر آئی تھی، اور دل میں خیال آیا کہ اگر آج میرا بیٹا میرے پاس ہوتا تو وہ بھی اس بچے کی ایج کا ہوتا۔ وہ راہب کے گال پر پیار سے سہلاتے اس سے پوچھنے لگی، میرا نام راہب ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا تو ہانیہ پیار سے اس کا نام دوبارہ دہرانے لگی۔ راہب بہت ہی پیارا نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ راہب سفید شرٹ اور اس پر ڈارک نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی فل آستینوں کے سبب پیدائشی نشان ہانیہ کی نظروں سے چھپا رہا۔ ارے واہ، 2 کھڑوس ایک ساتھ! آکاشا ان دونوں کے پاس آ کر مزاحی انداز میں کہنے لگا، جسے سنتے ہی ان دونوں نے ایک ساتھ گھور کر اس کو دیکھا۔ اوپس، آپ دونوں تو سیریس ہو گئے۔ آکاشا تو بس مذاق کر رہا تھا۔ آکاشا ان دونوں کے گھورنے پر گھبرا کر عادت کے مطابق ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے لچکدار انداز میں بولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہانیہ اپنے بکھرے ہوئے جذبات پر قابو پا کر کھڑی ہوگی۔ مجھے اگنور کر رہے ہو تم؟ ہانیہ نے ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر اس سے غصے سے پوچھا۔ کون، میں؟ ارے مجھ بیچارے غریب کی کیا مجال جو آپ جیسی بڑی فیشن ڈیزائنر کو اگنور کروں؟ آکاشا دنیا جہان کی مظلومیت چہرے پر سجائے انجان بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ہاں، میں بھی کافی دیر سے نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ اگنور کریں انہیں۔ راہب کے کہتے ہی آکاشا نے آنکھیں بند کر لی اور ساتھ ساتھ راہب کو چپ ہونے کا اشارہ بھی کرتا رہا۔ آکاشا، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ ہائے آکاشا، صدقے تمہاری سادگی پر، تمہیں واقعی سمجھ نہیں آ رہا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، بس مجھے میرا سیل فون واپس دو، باقی سمجھنا سمجھانا فرصت میں کرتے رہنا۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو آکاشا نے کہا، او نو۔ وہ ساتھ ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یار، وہ تمہارا سیل فون تو میں گھر ہی بھول آیا ہوں۔ آکاشا نے لچکدار انداز میں سر پکڑ کر کہا۔ کیا کہا؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ مذاق لگ رہا ہے؟ میری میم اور کسٹمرز کے کال آ رہے ہو کہ میرے سیل فون پر میرا سارا کام رکا ہوا ہے اور میں اتنی پریشان ہوں، اور تم میرا سیل فون گھر بھول کر آگے۔ ہانیہ اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ نان سٹاپ غصے سے بولے جا رہی تھی، جبکہ آکاشا اور راہب دونوں ہی اسے فدا نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں اس کے غصے سے زیادہ اس کی سرخ ناک پر توجہ دے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو تم دونوں مجھے؟ ہانیہ دونوں کو مسکراتا ہوا فدا نظروں سے دیکھ کر الجھ کر پوچھنے لگی۔ قسم سے یار، غصے میں تو تم اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو، اور اوپر سے تمہاری یہ کیوٹ سی لال ٹماٹر ناک، ہائے یار، دل توڑ کے رکھ دیا تم نے۔ آکاشا دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ تم تھوڑی شرم کر لو تو کیا ہوتا؟ بچہ کھڑا ہے، باز حد ہوتی ہے ویسے ہر چیز کی۔ ہانیہ اسے گھوری سے نوازتے ہوئے بولی تھی۔ پر برو تو ٹھیک کہہ رہے نا، آپ غصے میں اور بھی زیادہ کیوٹ لگتی ہیں۔ راہب نے 100% آکاشا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور وہ کیوں نہ کرتا؟ مانا کہ وہ انجان تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی خوبصورت سی اس کی ماں ہے، مگر اس لڑکی سے دل کا پرانا سا رشتہ ناتا تھا اس کا، وہ اس کے وجود کا حصہ تھا، تو کیسے پیار نہ آتا اسے؟ بچوں کو اپنی ماں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی ہے، اور یہی حال راہب کا بھی تھا۔ اسے غصے میں وہ اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اتنی پیاری کہ وہ تعریف کیے بغیر رہ نہ سکا۔ دوسری طرف ابرش نے جب راہب کو منہ سے ہانیہ کی تعریف سنی تو وہ حیرت کے غوطے کھانے لگی۔ وہ بے یقینی سے راہب کو مسکراتا اور باتیں کرتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ راہب تو کسی اجنبی سے کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا، مسکرا کر بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابرش اب غور سے ہانیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ اوہ شکریہ تمہارا۔ ہانیہ راہب کی تعریف سنتے ہی جھم گئی تھی۔
جھوم گئی تھی اور مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے اس کے گال سے ہلا کر شکریہ ادا کرنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ راہب کی پوچھتے ہی آکاشا فوراً بول پڑا، ارے یہی تو وہ لڑکی ہے جس سے میں تمہیں ملوانا چاہتا تھا، ہانیہ نام ہے اس کا، آکاشا کی فیوچر وائف۔ آکاشا نے آخری جملہ انتہائی رازداری سے راہب کے کان کے پاس ہلکے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو آپ ہنستی نہیں ہیں ہاں؟ راہب کے سوال پر ہانیہ الجھی تھی۔ ہاں بالکل، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ وہ بھی راہب سے پوچھنے لگی۔ برو نے بتایا تھا مجھے۔ راہب کا جواب سنتے ہی ہانیہ آکاشا کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگی تھی۔ ان کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو، بالکل فارغ آدمی ہے یہ، ہانیہ آکاشا کو منہ چڑھاتے ہوئے راہب سے کہنے لگی۔ تبھی ابرش نے آ کر راہب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، راہب بیٹا چلیں اب۔ موم کیا ہم ہانیہ کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ راہب نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر ابرش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب اس ننھے سے بچے نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما تو اسے اپنا دل باقاعدہ بے قرار ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ہانیہ کو اپنے بیٹے کی یاد دلا گیا تھا۔ گویا اس کے دل کو لگا تھا کہ راہب نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ وہ ترسی نگاہوں سے راہب کو دیکھنے لگی۔ راہب بری بات بیٹے، نام نہیں لیتے سے، انہیں آپ ہی کہو آپ۔ ابرش نے فوراً نہیں ٹوکا تھا۔ ارے نہیں راہب، میں تمہارا برو ہوں نا، تو یہ میری ہونے والی وہ تو پھر میرے رشتے سے یہ تمہاری بھابھی لگی۔ آکاشا شوخی سے راہب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ اور ریلی واو، مبارک ہو آپ کو۔ ابرش نے آکاشا کی بات سنتے ہی مبارکباد دی تھی، اور اس کی بات پر ہانی نے غصے سے گھور کر آکاشا کی طرف دیکھا۔ شکریہ میم، جلد ہی آپ کو شادی کا کارڈ ضرور مل جائے گا، آپ ضرور آئیے گا۔ آکاشا نے لگے ہاتھوں شادی کی دعوت تک دے ڈالی تھی ابرش کو۔ موم تو بھابھی کو بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں ہم؟ راہب تو ہانیہ کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اسی لمحے ابرش کے سیل پر کال آئی۔ اسے اس کی نوکرانی نے اطلاع دی کہ سلا کے پاؤں پر کانچ کا گلاس گر گیا ہے۔ ابرش تو یہ سنتے ہی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ان سب سے ایکسکیوز کرتے ہوئے راہب کا ہاتھ چھوڑ کر ان سے دور ہٹ کر بات کرنے لگی تھی۔ تم سب کہاں تھے ہاں؟ اور سلا کا پاؤں اب کیسا ہے؟ ڈاکٹر کو بلایا تم نے؟ ابرش غصے سے بفر کر اپنی ملازمت سے پوچھنے لگی۔ جی میم، ڈاکٹر کو چیک کروا دی ہے اور وہ بہت رو رہی ہیں، آپ پلیز جلدی گھر آ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس آتی ہوں، تب تک تم سلا کا خیال رکھو۔ ابرش نے اسے سخت تاکید کرتے ہوئے کہا۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ راہب نے بڑی محبت سے ہانیہ سے پوچھا تھا۔ اس کی ننھی سی آنکھیں پر امید نظر آ رہی تھی۔ ہانیہ نے اس لمحے خود کو لاجواب پایا۔ ارے بیٹا یہ بڑی ستمگر ہیں، تم کہاں معصوم آکاشا کی طرح ان سے امید لگا بیٹھے۔ آکاشا دل جلے انداز میں بولا تھا۔ آکاشا کی آنکھیں حسرت اور شکوے سے بھری تھی جنہیں پڑھ کر بھی وہ انجان بن رہی تھی۔ I'm really sorry۔ ابرش نے آتے ہی ہانیہ اور آکاشا سے رسمی طور پر معذرت طلب کی۔ راہب بیٹا جلدی چلو، سلا کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے۔ اس نے جلد بازی میں راہب کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ پر موم، بھابھی، نہ جانے کیوں اس ننھے سے بچے کا دل بھی ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابرش اپنی جلد بازی میں راہب کا ہاتھ کھینچتے ہوئے لے کر جانے لگی، اور ہاتھ کھینچنے کے سبب راہب کے ہاتھ سے ہانیہ کا ہاتھ چھوٹنے لگا، اور جس لمحے اس کا ہاتھ جدا ہوا ہانیہ کا دل عجیب سی بے چینی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ پلٹ کر راہب کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس بچے میں اٹک گیا تھا، جبکہ وہ تو پہلی بار ملی تھی اس سے۔ آکاشا نے اس کے چہرے پر چھائی بے قراری دیکھ کر اسے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ ہاں کچھ نہیں، پتہ نہیں ایسا لگا جیسے میرا کچھ کھو رہا ہو، جیسے مجھ سے کچھ چھوٹ رہا ہو۔ وہ پریشان ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں کچھ۔ نہیں کچھ بھی نہیں، تم میرا سیل فون لا کر دو پلیز، ابھی کے ابھی، ورنہ۔ اچانک اسے خیال آیا تو وہ اپنی فیلنگز آکاشا سے شیئر کیوں کر رہی تھی۔ یہ خیال آنا تھا کہ وہ سر جھٹک کر واپس اپنا سیل اس سے واپس مانگنے لگی، اب کہ اس حسن سراپا کا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہاں؟ اس کی دھمکی سنتے ہی آکاشا روب دار آواز میں بولا تھا، تم تھوڑا دور ہٹ کر مجھ سے بات کیا کرو۔ اس کے ایک قدم قریب آتے ہی ہانیہ کی سانسیں اٹکی اور وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولے تھی۔ کیوں ہٹوں میں؟ تمہارا دل بھی میری نزدیکی سے ڈولتا ہے، تمہیں پتا ہے اس چیز کا؟ وہ شوخی سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ آکاشا کی شوخ نگاہیں اس کے دل کی سپیڈ بڑھا رہی تھی۔ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑتی محسوس ہوئی اور اسے لگا جیسے اس کا سانس آنی بند ہو رہی ہو۔
میرا سیل فون کال میرے گھر پہنچا دینا۔ ہانی نے تھوک نکلتے ہوئے قدم پیچھے لیا اور دھیمے لہجے میں کہہ کر نظریں چرا کر جانے لگی۔ اچھا سنو، رکو ذرا۔ اس کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ تم نے میرے پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک؟ آکاشا نے ایک بار پھر اسے سادگی سے نکاح کا پیغام دیا۔ اس کی آنکھیں مثبت جواب کی منتظر نظر آ رہی تھی، مگر ہانی نے کہا، تم پہلے ہی علم رکھتی ہو کہ میرا جواب کیا ہے، پھر بار بار کیوں وہی سوال کر کے مجھے شرمندہ کرتے ہو؟ میرا جواب کبھی بھی بدلنے والا ہرگز نہیں۔ ان دونوں کی باتیں پاس کھڑی عروج بھی کان لگا کر سن رہی تھی۔ اوہ، تو قسم کھا رکھی ہے تم نے کیا کہ دو پیار کرنے والوں کو تڑپا تڑپا کر مار دو گی؟ آکاش اس کے پاس آ کر طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ کون سے دو پیار کرنے والے؟ ہاں؟ ہانیہ الجھی تھی اس کا جملہ سن کر۔ آکاشا اور ہانیہ یہی ہیں دو پیار کرنے والے۔ آکاشا نے اپنا اور اس کا نام لے کر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ ایکسکیوز می مسٹر آکاشا، آپ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہے۔ اچھا چلو، آکاشا نے مان لیا کہ وہ خوش فہمی کا شکار ہو گیا، تو مس ہانیہ آپ اس خوش فہمی کو دور کر دیں اس ویڈیو کو جھٹلا کر۔ آکاشا نے اپنے سیل فون نکال کر ایک کلپ چلا دی تھی۔ وہ کلپ دراصل ہانیہ کی تھی، جس میں وہ آکاشا کے آفس کے باہر کھڑی ہو کر اندر کی طرف دیکھتے ہوئے روتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ویڈیو کہاں سے ملی تمہیں؟ ہانیہ حیران ہو کر آکاشا کی طرف دیکھنے لگی۔ کہہ بھی دو، آپ کے ان آنکھوں میں جو محبت ہے وہ آکاشا کے لیے نہیں۔ کہہ دو کہ ان آنکھوں میں جو حسرت بھری ہے وہ بھی آکاشا کے لیے نہیں۔ اور جب اتنی منکر بن رہی ہو تو اس بات کا بھی انکار کر دو کہ 20 منٹ تک جو آفس کے گیٹ پر کھڑے ہو کر تم آنسو بہا رہی تھی وہ بھی میرے لیے نہیں۔ ہانیہ کو ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ آکاشا کے ریسٹورنٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آکاشا کا اچانک ویڈیو دکھا کر سوالات کرنا اسے پریشرائز کر گیا تھا۔ نہیں، میں تو وہ… ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں تھم گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں کب اس کے نام پر دھڑکنے لگی اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا اور لہجے میں بوکھلاہٹ نمایاں ہو چکی تھی۔ ہانیہ، کیا بہت مشکل ہے یہ قبول کرنا کہ تمہیں آکاشا سے محبت ہو چکی ہے؟ وہ گھمبیر لہجے میں آنکھوں میں شکوہ بھرے کہنے لگا۔ اچھا چھوڑو، تمہاری خاموشی میں تمہارا جواب پوشیدہ ہے۔ کھونے کے بعد احساس ہو تو اس احساس کا کوئی مول نہیں ہوتا، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ تم وقت رہتے ٹھیک فیصلہ کر لو۔ آکاشا نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں اس کے درد کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، شاید اس کی بہت زیادہ محبت۔ اس کی آنکھیں ہانیہ کی آنکھوں میں رہ گئی تھی۔ آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف چل دی اور کار میں بیٹھ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کا دل آکاشا کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ آکاشا کی محبت ریگستان میں پھول کھلا گئی تھی۔ واٹ ہیپنڈ ہانیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے اس ندیم کے کزن سے محبت کر سکتی ہو؟ کیا اتنی جلدی بھول گئی کہ تم اس کمینے کے دھوکے کو؟ یہ اسی کا کزن ہے، یہ بھی ایک امیر زادہ ہے۔ اس نے بھی تمہارے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، جیسے ندیم نے کیا۔ یہ کوئی محبت نہیں کرتا، یہ صرف اپنے نفس کی تسکین چاہتا ہے تمہیں توڑ کر۔ ہانیہ جو کسی صورت آکاشا پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھی، اس نے خود سے یہ ساری باتیں کی۔ جس لڑکی نے محبت کے نام پر اپنی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھا ہو، جو اتنے سال سے تڑپ رہی ہو، وہ کیسے یقین کر لے، وہ بھی اسی لڑکے کے کزن پر؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ میں جب بھی راہب تمہارے ساتھ باہر جاتی ہوں، سلا کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابرش کی جان بسی تھی اپنی بیٹی میں۔ وہ پریشان ہو کر راہب کو دیکھ کر بولی تو اس نے کہا، موم، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ راہب نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ سلا خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے تاکہ ابرش کی توجہ حاصل کر سکے۔ بری بات ہے بیٹا، غلط بات اور غلط بدگمانی نہیں کرتے۔ اسے واقعی چوٹ آئی ہے پاؤں پر۔ ابرش نے فوراً اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، جس پر راہب نے مزید کوئی بحث نہ کی اور کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی ابرش نے بے صبری سے ڈرائیور سے کہا، پلیز ذرا جلدی چلاؤ۔ ان کی گاڑی ایک سگنل پر رکی تھی اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ انشال کی گاڑی بھی راہب کی گاڑی کے برابر آ کر سگنل پر رکی۔ انشال کی فیملی کراچی آئی ہوئی تھی شادی میں شرکت کے لیے، اور وہ اب شادی میں شرکت کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ شیشے سے لگ کر اداس بیٹھی تھی۔ گاڑی کا ایسی فل چل رہا تھا جس کی وجہ سے گاڑی کے شیشوں پر وائٹنس چھا گئی تھی۔ انشال پیچھے والی سیٹ پر اپنے بھائی احاد کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن وہ تھکن کی وجہ سے نیند میں تھا۔
انشال کی آنکھیں بار بار آنسو برسا رہی تھی. اس کا ہاتھ میں پکڑا ٹشو تک بھیگ چکا تھا. وہ کسی سے اپنے ننھے سے دل کا غم بانٹنا چاہتی تھی. نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے شیشے پر اپنی انگلی کی مدد سے لکھا: انشال آج بہت دکھی ہے. راہب کی نگاہ کیونکہ باہر کی جانب تھی تو اس نے انشال کے لکھتے ہی اس کی طرف مڑ گیا تھا. پتہ ہے کیوں وہ لکھنا چاہ رہی تھی؟ پتہ ہے کیوں؟ انشال کی تحریر بتا رہی تھی کہ وہ اردو میں کافی کمزور ہے. راہب نے بھی انکار میں گردن ہلائی، جیسے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا. کیونکہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں. اس کی غلطی اور گندی رائٹنگ دیکھ کر راہب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی تھی. انشال بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ راہیلہ بیگم کے پوچھتے ہی اس نے تیزی سے شیشے پر لکھا ہوا سب کچھ مٹا دیا. ارے یہ سب مٹا کیوں دیا؟ راہب بے اختیار بول اٹھا تھا. تبھی ابرش نے اس کی طرف دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا: راہب، کچھ کہا تم نے؟ نہیں تو. وہ انکار کرتے ہوئے واپس باہر دیکھنے لگا. اوہ، یہ ٹشو تو پورا بھیگ چکا ہے، پھینک دیتی ہوں اسے باہر. اسے پھینکنے کی نیت سے جیسے ہی انشال نے شیشہ نیچے کیا تو باہر چلتی ہوئی ہوا کے تیز جھونکے نے اس کے آبشار جیسے بالوں کو بکھیر دیا، جنہیں وہ کان کے پیچھے کرنے لگی. اس بات سے بے خبر کہ برابر والی گاڑی میں بیٹھا راہب اسی پر نگاہیں ٹکائے ہوئے ہے. راہب اور انشال کے درمیان راہیل کی گاڑی کا کالا شیشہ حائل تھا، جس کے سبب انشال راہب کو دیکھ نہیں پائی تھی. راہب اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا: انشال. مانا کہ انشال سانولی سی رنگت کی مالکن تھی، مگر پھر بھی راہب کے دل کو بہت پیاری سی لگی. اس کی آنکھیں ابھی بھی موتی چھلکا رہی تھی. اب تو رونے کے سبب اس کی ناک بھی سڑ سڑ کرنے لگی تھی. ان دونوں کی گاڑیاں کافی دیر تک ساتھ چلی. اس دوران انشال روتی رہی اور راہب اسے دیکھتا رہا. بتایا نہیں تم نے کہ لوگ برے کیوں ہیں؟ ایک ٹرن پر آ کر راہب کی گاڑی رائٹ سائیڈ اور انشال کی لیفٹ سائیڈ مڑ گئی تو راہب نے آہستگی سے اپنے دل میں اس سے پوچھا تھا: میرا سیل واپس دینے کا تمہارا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں؟ وہ غصے سے اس کے آفس میں آ کر اس سے پوچھ رہی تھی. بیٹھ جاؤ یا آرام سے، ابھی کام کر لوں پھر بات کرتا ہوں. آکاشا اپنی فائل پر نظر جھمائے لاپرواہی سے بولا تھا. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا سیل فون واپس دو. ہانیہ غصے سے بے پر کر اس کے وجود پر نظریں ٹکائے بولی تھی. کہا نہ بیٹھ جاؤ. آکاشا نے اس کے غصے کو مکمل اگنور کر کے سرسری نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا. آدھا گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا مگر اس نے کوئی لفٹ نہ کروائی تو ہانیہ کو غصہ آیا. اور کتنی دیر تک انتظار کرانے کا ارادہ ہے مجھے؟ ہاں. ہانیہ اس کے کہنے پر پہلے تو خاموش اگر انتظار کرنے لگی، لیکن اب اس کی برداشت جواب دے چکی تھی. کہا نا ہانیہ بیٹھ جاؤ. وہ پھر سے نظر اٹھا کر اسے دیکھ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا تو ہانیہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں پٹکتی ہوئے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. آکاشا، میرا سیل فون واپس کرو، پھر کرتے رہنا اپنا کام. 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تھا مگر آکاشا اس کی طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا. میں تمہیں کوئی پاگل نظر آ رہی ہوں؟ 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، مجھے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. ہانیہ کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا. وہ غصے میں آ کر آکاشا کے سامنے رکھی ہوئی فائلز کو بند کرتے ہوئے چنگاڑ کر بولی تھی. مگر اس کے اتنے غصے کے باوجود آکاشا اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ نمودار ہوئی. کیوں، کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ انتظار کرنا تمہیں اتنا مشکل لگ رہا ہے نا؟ بات 1 گھنٹے کی نہیں آکاشا، تم میرا سیل لے کر بیٹھ کے ہو، تم مجھے واپس کرو. ابھی وہ غصے سے بول رہی تھی کہ آکاشا اس کی بات بیچ میں تیزی سے کاٹتے ہوئے بولا: ٹھیک ہے، اور تم میرا دل واپس کرو. وہ کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگا. آکاشا کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا. دیکھو، تم سے 1 گھنٹہ انتظار ہو نہیں پا رہا اور مجھ سے تم 6 سال سے انتظار کروا رہی ہو. کبھی سوچا ہے کہ اس پاگل عاشق پر کیا گزرتی ہوگی؟ میری بھی پیرنٹس اور چھوٹی بہن ہے، ان کے پتہ ہے میری موم تھکتی نہیں ہے مجھے لڑکیوں کی تصویریں دکھا دکھا کر، اس امید میں کہ شاید مجھے کوئی پسند آ جائے اور یہ آکاشا تمہارا پیچھے چھوڑ دے. میرے ڈیڈ اکثر ایک خواہش کرتے ہیں کہ وہ مجھے دولہا بننا دیکھنا چاہتے ہیں. میں تھک گیا ہوں انہیں ٹال ٹال کر. تمہیں آخر مجھ پر ترس کیوں نہیں آ رہا؟ اتنی سخت دل کیوں ہو تم؟ آکاشا کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو چکی تھی. اس کا لہجہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رونے لگے گا. ہاں تو کر لو تم شادی، کس نے روکا ہے تمہیں؟ اپنی ضد کو سائڈ میں رکھ دو اور کر لو شادی.
ہانیہ کے جواب دینے پر وہ الجھ پڑا تھا۔ ضد؟ کون سی ضد؟ یہی ضد آکاشا کہ جسے تم محبت کا نام دے رہے ہو، اصل میں یہ محبت نہیں بلکہ تمہاری ضد ہے مجھے حاصل کرنے کی۔ تم امیر زادوں سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی تمہیں انکار کر دے۔ تم ندیم جیسے ہی ہو، اور وہ بھی ایسے ہی محبت کا دعوے دار بن کر میرے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے توڑ دیا تو اسے سکون آ گیا۔ مجھے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا اس نے۔ میری اولاد نہ جانے آج کس حال میں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد پھر سے اس محبت کے جال میں پھنس سکتی ہوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا اب۔ ہانیہ کے جملے تیر کی طرح اس کے دل میں چبھے تھے۔ ضد کا لفظ آکاشا کو اپنی بے پناہ پاکیزہ محبت کی توہین محسوس ہوا تو اس کا خون کھول گیا۔ ضد نہیں ہو تم آکاشا کی۔ اگر تم ضد ہوتی تو میں کب کا حاصل کر چکا ہوتا تمہیں۔ تم شاید جانتی نہیں ہو کہ کتنا آسان ہے میرے لیے یہ سب۔ مس ہانیہ، ضد میں لوگ جسم کی آرزو رکھتے ہیں، مگر آکاشا نے ہمیشہ تمہاری پاکیزہ روح کی تمنا کی ہے۔ وہ ہانیہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کرب بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ آکاشا نے تمہیں ہمیشہ اپنی عزت بنانے کی آرزو رکھی ہے۔ میرے پیرنٹس تک رشتہ لے کر آئے تمہارے گھر، اور کیا کروں جو تمہیں یقین آئے کہ یہ الو کا پٹھا محبت میں گرفتار ہے تمہاری؟ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، ہاں؟ اس نے ایک جھٹکے سے بازو چھوڑ دیا اور شکوے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹ کر اپنا سر پکڑ کر کراہنے لگا۔ وہ اب حقیقت میں تھک چکا تھا، ہانیہ کو اپنی سچی محبت پر یقین دلا دلا کر۔ یہ لے آپ کا سیل فون۔ اینڈ سوری مس ہانیہ کہ آپ کو 1 گھنٹہ ویٹ کرایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہانیہ کی خاموشی آکاشا کا دل جلا رہی تھی۔ وہ پینٹ میں سے سیل نکال کر ٹیبل پر بے دلی سے رکھ کر واپس چیئر پر بیٹھ کر اپنی فائلز کھولنے لگا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے اپنا سیل فون اٹھا کر چلی گئی۔ وہ اس لڑکی کی ستم گری پر ماتم کرتا رہ گیا جسے اس کی بے پناہ محبت صرف ایک امیر زادی کی ضد لگ رہی تھی۔ پوری رات جاگنے کے بعد ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نیند نے اپنی آغوش میں لے کر اس دل جلے عاشق کو تھوڑا سکون بخشا تھا۔ وہ کچی پکی نیند میں سیل کے رنگ ہونے پر آنکھیں مسلتے ہوٹ بیٹھا۔ ہیلو ہیلو یار، اگر بات نہیں کرنی ہوتی تو کال کیوں کرتے ہو؟ وہ 2-3 بار پوچھنے کے باوجود دوسری طرف ابھی تک خاموشی تھی۔ آکاشا جواب نہ ملنے پر جھنجھلا کر کہنے لگا، تب پھر اس نے کال کٹ کر دی اور لیٹ کر جیسے ہی آنکھیں بند کی تو ذہن نے تیزی سے کام کیا۔ ہانیہ میری وائف؟ یہ کہتا وہ فوراً بجلی کی تیزی سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کال بیک کی اس کے نمبر پر۔ سوری، میرے پاس تمہارا نمبر سیو نہیں تھا۔ آکاشا کو جیسے پورا یقین تھا کہ یہ خاموش پرسنالٹی ہانیہ کی ہی ہے۔ کیا اپنے والدین کو ایک بار سے پھر سے تم بھیج سکتے ہو میرے گھر؟ 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے لچکدار انداز میں پوچھا۔ اس کا سوال آکاشا کے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ اپنے کان میں انگلی ڈال کر ہلانے لگا اور پھر بولا، سوری، ایک بار پھر کہو گی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم کچھ اور بول رہی ہو اور میں کچھ اور سن رہا ہوں۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نے کہا آکاشا، کیا تم اپنے والدین کو دوبارہ لا سکتے ہو میرے گھر؟ ہانی نے دھیمے سے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اوہ، کیا سچ میں؟ یا اللہ، تیرا شکر کہ تو نے اس ظالمہ کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دی، ورنہ میں تو نا امید ہو گیا تھا میرے مالک۔ تیرا آکاشا نا امید ہو گیا تھا۔ میں تو سوچنے لگا تھا کہ حلال کا راستہ بہت مشکل ہے، پر تو نے میری بات سن لی۔ میرے پاس الفاظ نہیں اپنے جذبات بیان کرنے کے لیے۔ مالک، تیرے گناہ گار بندہ بہت شکر گزار ہے، اتنا کہ الفاظ نہیں۔ ہانی کا سوال سنتے ہی اس نے سیل فون سینے سے لگا کر شکر کے کلمے ادا کیے تھے۔ وہ ایک لڑکا ہو کر رو رہا تھا اور اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بلک بلک کر کہنے لگا تھا کہ اس کے پاس الفاظ نہیں جن سے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکے۔ مگر ایک سوال تھا جو اس کے ذہن میں ابھی بھی اٹک رہا تھا، اور وہ تھا کہ ہانیہ کا یوں اچانک راضی ہو جانا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا کہا آخری جملہ اس کے دل کو لگ گیا تھا کہ تمہیں میں ہمیشہ اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، اور اس کی یہ بات وہ اس کے دل کو ایسی لگی تھی کہ وہ پوری رات سو نہیں سکی، اور سورج کی کرنوں کے پھیلتے ہی اس نے آکاشا کو کال ملا دی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھر کے پیپرز کیوں نکال کر بیٹھے ہیں آپ؟ رضا بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے شوہر کو گھر کے کاغذات پڑھتے دیکھ کر فوراً پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ گھر بیچ دوں۔ اتنے امیروں میں جائے گی میری بیٹی تو اس کا جہیز بھی پھر ویسا ہی ہونا چاہیے نا۔ لیکن کیوں؟
آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو بس صرف ایک یہی چھت ہے، اگر آپ اسے بھی بیچ دیں گے تو خود اس بڑھاپے میں کہاں جائیں گے؟ رضا بیگم پریشان ہو کر بولی تو انہوں نے کہا ہم کرائے پر مکان لے لیں گے، اور وہ بھی 2 کمروں کا۔ یہ 4 کمروں کا مکان ہم دونوں میاں بیوی کے لیے ویسے بھی بہت بڑا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو اس کی ساس سسر آگے چل کر کوئی تانے دیں۔ ہانی کے والد اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے اپنا گھر بیچنے کی سوچ رہے تھے۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ تو بہت ہی امیر ہیں، بارات اور دیگر رسموں میں بھی بہت خرچہ ہوگا، ان کے ساتھ آنے والے مہمان بھی اتنے امیر ہوں گے، ہمارے معمولی پکوان سینٹرز کے کھانے انہیں پسند نہیں آئیں گے، ان کے لیے بھی ان کے جیسا ہی انتظام کرنا پڑے گا۔ رضا بیگم فکر مند ہو کر بولی تھی۔ ہانی کے قدم اپنے والدین کی باتیں سن کر دروازے پر ہی رک گئے تھے، وہ بھی ان کی باتیں سن کر پریشان ہو کر واپس کمرے میں چلی آئی تھی۔ امی کیا میں آ جاؤں؟ تھوڑی دیر بعد ہانیہ ایک چیک ہاتھ میں رکھے کمرے میں آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ ہاں بیٹے آ جاؤ نا۔ رضا بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کو گھر کے کاغذات چھپانے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فوراً سارے پیپرز تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ امی ابو میرے پاس زیادہ پیسے تو نہیں، بس اتنے سے ہی ہیں۔ ہانیہ نظریں جھکائے چیک اپنی امی کو پکڑاتے ہوئے بولی مگر بیٹا یہ تو تمہارے ہیں نا؟ رضا بیگم نے فوراً ہی چیک ہانیہ کو واپس کیا۔ پلیز ابو یہ لے لیں، میں جانتی ہوں کہ یہ بہت کم ہے، مگر مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے بوجھ کو تھوڑا کم کر سکوں۔ اب ہانیہ اپنے والد کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر منتی انداز میں کہنے لگی نہیں میرے بچے، یہ پیسے تمہارے ہیں اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب سے تم پیدا ہوئی ہو تمہارے اس بوڑھے باپ نے ایک ہی تو خواب دیکھا ہے، تمہاری دھوم دھام سے شادی کرنے کا۔ اب اس غریب باپ سے یہ حق تم مت چھینو، یہ پیسہ نا تم اپنے پاس ہی رکھو۔ انہوں نے محبت سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہانیہ کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ اپنے والد کا مان توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر ان کا گھر بیچ کر شادی کرنا یہ اسے کسی بھی صورت قبول نہ تھا۔ ابو آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں نا، تو بس یہ سمجھے کہ یہ پیسے آپ کو آپ کا بیٹا دے رہا ہے، اسے قبول کر لیں پلیز، ورنہ میں سمجھوں گی کہ کبھی آپ نے مجھے اپنا بیٹا مانا ہی نہیں۔ وہ روتلو سا چہرہ بنا کر بولی تھی۔ ہانیہ کے بہت اصرار پر اس کے والد راضی ہو گئے ہانیہ کے پیسے لینے پر۔ بیٹا تمہارے باپ کو فخر ہے تم پر، اللہ تم جیسی بیٹی سب کو دے، انہوں نے ہانیہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے فخری انداز میں کہا۔ ان کے کہے گئے الفاظ ہانیہ کی آنکھیں نم کر گئے تھے۔ اسی لمحے ہانیہ کا چہرہ کھل اٹھا، اور اس سے پہلے کہ ہانیہ مزید کچھ کہتی، ہانیہ کے والد کے سیل پر آکاشا کے والد کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ آکاشا نکاح کے مقدس سنت مدینے میں ادا کرنا چاہتا ہے۔ آکاشا کی دلی خواہش سن کر ہانیہ کے آنسو جھرجھر بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یا اللہ، کہاں میں گناہ گار وجود اور کہاں وہ مقدس جگہ، کہاں میں بد کردار اور کہاں تیرا پاکیزہ بندہ۔ اے میرے مالک، تیری بندی تیرے عطاؤں پر اب عش کر اٹھی ہے۔ مالک تو نے مجھے بن مانگے سب کچھ دے دیا، بس اب مجھے میرے بیٹے سے بھی ملوا دے، مجھے سے معافی مانگنی ہے۔ وہ پانی سے زیادہ آنسو سے وضو کر کے آئی تھی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو ایک لمحے کو بھی رکنے کو تیار نہ تھے۔ وہ جائے نماز بچھا کر سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ جائے نماز اس کی آنکھوں سے اس بہنے والے آنسو سے تر ہو رہی تھی، اور وہ شکرانے کا سجدہ رو رو کر ادا کر رہی تھی۔ پھر سبھی آکاشا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نکاح مدینہ میں کروانے پر تیار ہو چکے تھے۔ ندیم اس وقت بائک پر سوار تھا کہ اس کی وائف کی کال آئی آکاشا کے نکاح کی خبر دینے کے لیے۔ شکر ہے کہ آخرکار اس نے شادی کی حامی بھر لی، ویسے وہ خوش نصیب ہے کون؟ ندیم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی سے پوچھا۔ وہ اس کا نام شاید ہانیہ، ہاں ہانیہ نام کی لڑکی ہے۔ اور بس ہانیہ کا نام سننا تھا کہ ندیم کو لگا کہ اس کے سر پر زوردار بم پھٹا ہو۔ شوق کے مارے اس کا ذہن مفلوج ہو گیا۔ وہ اس قدر شوق میں تھا کہ اسے سامنے سے آنے والی بائک نظر ہی نہ آئی، جس کے نتیجے میں سامنے والی بائک سے جا ٹکرایا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی بائک سمیت زمین پر گرا تھا۔ ندیم کے پاؤں پر چوٹ آئی تھی، لیکن پاؤں پر لگی چوٹ کی اسے ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ اس کا ذہن تو سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ آکاشا ہانیہ کی حقیقت جاننے کے باوجود اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی کیسے ہو گیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کے سبب کافی لوگ ہجوم بنا کر اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کچھ نے تیزی سے آ کر ندیم کر اس کی بائک کو اٹھایا تو کچھ نے دوسرے بائک والے کو۔ اندھا ہے کیا تو سالے؟ سامنے کھڑا بائکر اس سے غصے سے پوچھنے لگا۔ سالے اندھا تو ہے، تو نے مجھے ٹکر ماری۔ ندیم غصے سے پاگل ہو کر اس بائک سوار کے ساتھ لڑائی کرنے لگا تھا، مگر اس نے اسے ہلکا جان کر ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔
اسے احساس تو تب ہوا جب اس نے روڈ پر لٹا کر ندیم کے پیٹ پر 2-3 مکے جڑ دیے تھے۔ بڑی مشکل سے وہاں موجود لوگوں نے ندیم کو اس لڑکے سے بچایا۔ ندیم اس وقت روڈ پر لیٹا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ایک راہگیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر ندیم نے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھو بھائی، غلطی تمہاری تھی اور مجھے پتا ہے کہ تم یہ بات بھی جانتے ہو، پھر بھی اس سے بلا وجہ تم لڑ رہے تھے۔ ہاں تو کیا غلطی مان لیتا تو وہ اور چوڑا ہو جاتا، اس لیے میں نے نہیں مانی۔ ندیم نے اس کے سامنے ایک بھونڈا سے جواز پیش کیا۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، اگر تم اپنی غلطی مان لیتے تو شاید بات ہاتھا پائی تک پہنچتی ہی نہیں۔ اس لڑکے نے ندیم کے ہونٹوں سے خون نکلتا دیکھ کر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، غلطی مان لینا اتنا آسان بھی تو نہیں ہوتا نا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم جھک رہے ہیں اور سامنے والا ہنسے گا ہم پر، مذاق اڑائے گا ہمارا۔ ندیم کا ذہن اب ہانیہ پر گھومنے لگا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تھا، نہیں میرے بھائی، ایسا بالکل نہیں۔ معافی مانگنے سے تم چھوٹے نہیں ہو جاتے، بس تمہارے معافی مانگ لینے سے سامنے والے کے دل کا غبار ختم ہو جائے گا۔ اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لینا تو بہت ہی اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو میرے رب کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ وہ مذاق اڑائے گا؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس کی مخلوق کی دل آزاری نہیں کرتے، اور یہ مذاق اڑانا تو بری بات ہے۔ یاد رکھو میرے دوست کہ خدا نے بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سخت رکھا ہے۔ ایک وقت وہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق وہ تبھی معاف کرے گا جب اس کا وہ بندہ معاف کرے گا جس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اس انجان بندے کی باتیں ندیم کا دل کانوں سے سن رہا تھا۔ ندیم کسی صورت بھی ہانیہ کا اپنے ہی خاندان کی بہو بننا اور اپنے کزن کی بیوی بن کر عزت سے گھر میں آنا قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں اس کا ڈوز دے کر ہانیہ کی عزت پامال کرنے کا راز کھل نہ جائے۔ اس آکاشا کی غیرت کیا مر گئی یا وہ پاگل ہو چکا ہے؟ اسے پوری دنیا میں ہانیہ ہی ملی تھی۔ لگتا ہے کہ حضرت کی سوئی ہوئی غیرت خود جگانی پڑے گی جا کر۔ میں اس معمولی سی درزی کی بیٹی کو اپنی بھابھی ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ وہ غصے سے دانت پیستے اٹھ کھڑا ہوا، کار کی چابی دراز سے نکالتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب چل پڑا تھا۔ ہیلو برو، کیا اندر آنے کی اجازت ہے؟ ندیم مسکراتے ہوئے دروازہ نوک کر کے پوچھنے لگا۔ آکاشا اسے دیکھ کر الجھا اور بولا، تم؟ ہاں میں آکاشا، کیوں میں نہیں آ سکتا کیا؟ آکاشا کہنا تو یہی چاہتا تھا کہ تم نہیں آ سکتے۔ برو تم کیوں مجھ سے اتنے خفا رہتے ہو؟ ہم یار بھائی ہیں آخر۔ ندیم کا خون کھول گیا تھا آکاشا کا جواب سن کر، مگر جو بات وہ کرنے آیا تھا اسے کیے بغیر وہ جواب بھی کیسے سکتا تھا؟ اس لیے اپنے غصے کو پیتے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے لہجے میں شیرینی بھر کر چیئر پر بیٹھتے بولا، ویسے ڈھٹائی کی انتہا ہے تم پر ندیم۔ آکاشا نے اس کی شان میں تنزیہ کا سیدھا پڑھ کر اسے مزید ذلیل کیا تو وہ بولا، یار تم مجھے ذلیل کر رہے ہو؟ میں تو یہاں ہمارے درمیان کی غلط فہمیاں دور کرنے اور خفگی مٹانے آیا ہوں۔ آکاشا کا جملہ ندیم کے لیے بہت امتحان ثابت ہوا تھا، لیکن وہ اپنے مقصد کے تحت اسے بھی سہ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اوہ شکر ہے کہ تمہیں محسوس ہوا کہ میں تمہیں ذلیل کر رہا ہوں۔ آکاشا نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، برو اتنے سال ہو گئے تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو یار، اور وہ بھی اتنی سی بات پر۔ یار میں تو آج بھائی بن کر تمہیں مشورہ دینے آیا تھا۔ ندیم کی بات پر آکاشا کرسی سے ٹیک لگا کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آکاشا کا اتنا برا وقت آ گیا کہ تم جیسے باپ کے پیسوں پر پلنے والے اسے مشورہ دینے آئیں گے۔ اس کا طنزیہ جملہ کسی تیر کی طرح معلوم ہوا ندیم کو۔ برو میں یہاں پرانی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم آگے بات کو بڑھاتے جا رہے ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں 2 فلمیں بنا چکا ہوں۔ ہاں میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی ابھی، مجھے بہت لاس ہو رہا ہے، لیکن کامیابی اور ناکامی تو زندگی کا حصہ ہے۔ تمہاری قسمت ابھی اچھی چلی ہے تو تم مجھے تانے تو مت دو یار، یہ غلط بات ہے۔ فی الحال تو تم مجھے اپنا بھائی سمجھو یا نہ سمجھو، میں پورے دل سے تمہیں اپنا بڑا بھائی مانتا آیا ہوں، اور جب سے میرے کان میں تمہاری اور ہانیہ کی شادی کی خبر پڑی ہے میں تو تمہارے لیے بہت پریشان ہو چکا ہوں یار۔ اس لیے تمہیں آخری بار اپنا بھائی ہونے کے فرض ادا کرتے ہوئے سمجھانے چلا ہوں کہ وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ بن بیاہے میرے بچے کی ماں بن جانے والی لڑکی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری غیرت اسے قبول کیسے کر سکتی ہے، اس جیسی بے حیا اور بد کردار لڑکی کو۔ برو جس لڑکی کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، تم اس جیسی گھٹیا لڑکی کو ہمارے خاندان کی عزت بنانے چلے ہو۔ اس کا صرف میرے ساتھ نہیں، نہ جانے کتنوں اور کے ساتھ افیئر رہا ہے۔ تم اس کے معصوم چہرے پر مت جاؤ، وہ بہت چالاک ہے۔ وہ اب بھی
ہانی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ اس کی بات سن کر آکاشا کو شدید غصہ آیا اور وہ بولا، ویسے ندیم حد ہے تمہاری ضلالت کی، کتنا گرو گے اور ہاں؟ کیا مطلب آکاشا، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ دل تو میرا چاہ رہا ہے ندیم کے گن لا کر ساری گولیاں تیرے سینے میں اتار دوں، مگر چچا جان اور عشا خالہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور کیا کہا تو نے کہ میری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تو میرے گھٹیا کزن غیرت کی باتیں غیرت مند لوگوں کے منہ سے اچھی لگتی ہیں، تجھ جیسے بد کردار کے منہ سے نہیں، جو اپنے بیچ نہ جانے کن کن گندی زمینوں میں بو آتے ہیں اور اسے فن کا نام دیتے ہیں۔ تم جیسے خبیثوں کو تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے وہ بیج نہ جانے کہاں کہاں بھیک مانگتے اور سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی نشے میں بدمست، کبھی چوری چکاری سے پیٹ بھرتے اور کبھی وہ بیچارے بن کفن کے قبر میں اتر جاتے ہیں۔ تو جیسا بے ضمیر شخص جو اپنی سگی اولاد کا نہیں ہوا، وہ میرا بھائی کیا بنے گا؟ اور رہی ہانیہ کی بات، تو اگر ہانیہ غلط ہوتی تو ریسٹورنٹ میں اس کی نگاہیں جھکی ہوتی، جبکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ تو شرمساری کے عالم میں نظریں جھکائے کھڑا تھا اور وہ شیرنی کی طرح تجھ پر دھاڑ رہی تھی۔ ہانیہ کی پاکیزگی اور شرافت کا سرٹیفکیٹ مجھے تم جیسے گھٹیا اور خبیث شخص سے لینے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اوکے ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ آکاشا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زوردار مکہ ندیم کے پیٹ پر لگایا اور اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا کہ ایک زوردار لات مار کر ندیم کو اس کی اصلی اوقات پر پہنچا دیا۔ اگلے لمحے وہ زمین پر پڑا تھا۔ آکاشا نے ٹائی کی ناٹ سے کھینچتے اسے واپس اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی ساری باتوں کا جواب دیا اور آخر میں ٹائی اور بال درست کر کے اسے باہر کی جانب دھکا دے دیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا آکاشا، آج کی بے عزتی میں کبھی بھولوں گے نہیں۔ ندیم آفس کا گیٹ پکڑتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ ہاں گڈ، بھولنا بھی مت، مگر بے عزتی ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہو۔ یہ تو تمہارے لیے کوئی سبق تھا میری ہونے والی پاکیزہ بیوی کے خلاف فالتو بکواس کرنے کے لیے۔ اب خود جا رہے ہو یا اپنے گارڈ سے دھکے دے کر نکلواؤں تمہیں؟ ندیم اچھی طرح سے واقف تھا کہ آکاشا کتنا پاورفل ہے، اس سے دشمنی مول لینا اور اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف تھا، اس لیے وہ صرف پاؤں پٹکتے ہوئے بدلے کی آگ میں دل جلائے آفس سے نکل گیا۔